رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ رب العالمین کے احسان سے ہم تمام لوگ جامعہ امام ابن تیمیہ کے اس جامع مسجد میں بیٹھ کر عقیدے کے درس میں کتاب و سنت سے مستفاد باتیں سماعت کر رہے ہیں. یقیناً ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خاص طور پر جب ہم لوگ عقیدے کا علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے مزید شرف کی بات ہے اور ہماری خوشبختی کی بات ہے. ایک انسان کی سب سے بڑی دولت، ایک انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے. انسان کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ درست نہ ہو جائے اور اس کا جو ایمان ہے وہ صحیح نہ ہو جائے. آج پوری دنیا کے اندر کہنے کو تو اربوں مسلمان ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کتنے مسلمان ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا. اس لیے صحیح مسلمان اور اصل مسلمان وہ ہیں جو ایک رب کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. تو یہ ہے عقیدہ کی بنیادی چیز جس کو ہم تمام لوگوں کو سمجھنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے درس کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے ان میں پہلی کتاب ہے کتاب و اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنہ. اس کتاب کو عرب کے چند معقر مشہور و معروف علماء نے مرتب کیا ہے. سعودی عرب کے جید علماء نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے. اس کتاب میں جامع طریقے سے عقیدہ کے موضوعات کو شامل کیا ہے، مرتب کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری کتاب خود آپ کی کتاب ہے جو آپ تمام لوگ ثالثہ متوسطہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جامعہ کے نصاب میں شامل ہے. یہ بھی اپنے زمانے کی مشہور زمانہ کتاب ہے. 13ویں صدی ہجری میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تصنیف کی اور ہندوستان کے گھرانوں میں، ہندوستانی مسلمانوں میں جو شرک پیدا ہو گئے تھے اور ہر گھر میں شرک داخل ہو چکا تھا، انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت حد تک شرک کا قلع کما کیا اور مسلمانوں کو شرک کی لعنت سے، شرک کی آفت اور مصیبت سے بچایا اور عقیدہ توحید کی طرف ہے کہ نہیں ان کی رہنمائی کی. تو ان دونوں توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وحدہ یوحد، توحید باب تفعیل کا لفظ ہے اور تفعیل کا یہ مصدر ہے توحید، جس کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا. اس کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا، ایک بنانا، ایک قرار دینا. اس جو اصطلاح ہے توحید ربوبیت، اس میں دو لفظ ہیں. توحید ربوبیت جو ہے اس میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے توحید، ایک لفظ ہے توحید اور دوسرا لفظ ہے ربوبیت. تو توحید کا لغوی معنی ایک ماننا، ایک جاننا، ایک کرنا، کسی جعل الشیء واحداً، کسی بھی چیز کو ایک کرنا، کسی بھی چیز کو ایک کرنا. اور جو دوسرا لفظ ہے ربوبیت، بابا جو فعل باب تفعیل کا ہے اس کا مصدر ہے. اس کا کیا ہے؟ مصدر. ربوبیت کی بات کر رہے ہیں، رب کی نہیں. اور یہ جو ربوبیت ہے وہ کس سے ماخوذ ہے؟ ربا سے. ربوبیت کس سے ماخوذ ہے؟ یا رب بابا کس سے ماخوذ ہے؟ ربا. ربا یربو ربن. ربا یربو ربن کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، پیدا کرنا. کسی بھی چیز کو شروع سے لے کر کے اس کے مکمل ہونے تک ہے کہ نہیں پرورش کرنا، اس کو جو ہے مکمل کرنا، اس کو جو ہے نا اس کی خلقیت کرنا. تو یہ ربا یربو ربن، اسی سے رب ہے، اسی سے کیا ہے؟ رب. اور اسی سے ہے کہ نہیں ماخوذ ہے ربوبیت، اسی سے ماخوذ ہے ربوبیت.
تو یہ جو ربوبیت ہے یہ رببا کا مصدر ہے. کس کا مصدر ہے؟ رببا کا. تو یہاں پہ ہمارے لیے دو لفظ ہیں، ایک ہے رب اور ایک ہے ربوبیت. تو یہ رب جو ہے یہ مصدر ہے ربا کا. یہ جو ربوبیت ہے یہ صفت ہے. ربوبیت کیا ہے؟ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ رب کی صفت ہے. اسی سے ایک اصطلاح بن گئی توحید ربوبیت. اب اس کا جو معنی ہے، شرعی معنی ہے یا اصطلاحی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اصل ہم لوگ کو سمجھنا ہے. وہ ہے افراد اللہ تعالی بے افعالہ. افراد اللہ تعالی بے افعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی افعال میں ایک ماننا. اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا. یعنی ربوبیت کا لغوی معنی کسی چیز کی پرورش کرنا، کسی چیز کو بنانا، پیدا کرنا، ربوبیت کا معنی. اور اصطلاحی معنی توحید ربوبیت کا اصطلاحی معنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا. اب اللہ تعالیٰ کا افعال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے اعمال کیا ہیں؟ تو رزق دینا. کیا ہے افعال؟ رزق دینا، روزی دینا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے، ایک کام ہے. اسی طریقے سے نوازنا، نعمت سے نوازنا. اسی طریقے سے پیدا کرنا. اسی طریقے سے مارنا. اسی طریقے سے مارنا. جلانا. اسی طریقے سے نفع پہنچانا. اسی طریقے سے نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا. اسی طریقے سے ہے کہ نہیں، کائنات کو چلانا، کائنات کو چلانا. اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. جو بھی افعال ہو سکتے ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا. یہ ہے افراد اللہ بے افعالہ. اب توحید ربوبیہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اصطلاحی کیا معنی ہے، یہ آپ تمام لوگ سمجھ گئے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہے کہ نہیں دو طرح سے ہے. ایک شرعی دلیل ہے اور ایک عقلی دلیل ہے. اور جب شرعی دلیل کی بات کریں گے تو اس میں دو چیز آتی ہے. شرعی دلیل کی جب بات کرتے ہیں اس کو نقلی دلیل کہا جاتا ہے. آپ لوگ یہ جو اصطلاحات ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی پہ غور کریں. شرعی دلیل کو نقلی دلیل بھی کہا جاتا ہے، جس کو نصوص شرعیہ کہا جاتا ہے، جس کو نصوص شرعیہ کہا جاتا ہے. اس میں ہے کہ نہیں دو طرح کی دلیل آتی ہے. ایک قرآن کی، الدلیل من الکتاب من القرآن، قرآن کی دلیل، اور الدلیل من السنہ من الاحادیث، حدیث کی دلیل. تو قرآن کی دلیل کیا ہے کہ تمام افعال میں ہمارا ایک ہی رب ہے، اور رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس سلسلے میں جو آیت ہے وہ سورہ طور کی 35 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ سارے لوگ خود سے پیدا ہو گئے ہیں، یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ سارے لوگ بغیر خالق کے، بغیر کسی چیز کے ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا پھر خود اپنے آپ کے خالق ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم کسی خالق پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو یہ خود سے پیدا ہو گئے یا خود ہی خالق ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دونوں چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ خود سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی لیکن یہ خود خالق ہیں. تو یہ ہے قرآن کی دلیل. اب حدیث کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ. بہت جامع حدیث ہے یہ. عام طور سے خطبوں میں یا دیگر موقعوں سے اس حدیث کو علماء پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذی وحسنہ وصححہ الامام الحاکم رحمہ اللہ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یاد رکھو کہ پوری امت، پوری دنیا اگر مل کے بھی تمہیں فائدہ پہنچانے چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر پوری دنیا میں مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو گئے، یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہے. تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں فائدہ ملے گا، نہیں چاہے گا تو فائدہ نہیں ملے گا. تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ ہمارا رب ہے. یہ قرآن سے دلیل ہو گئی. اب یہ عقلی دلیل کیا ہے؟ تو عقلی دلیل یہ ہے
کہ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ زمین کی چیزیں ہیں، آسمان کی چیزیں ہیں۔ زمین میں مثال کے طور پر سمندر ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، آسمان میں ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے اور بہت سارے سیارے ہیں۔ تمام میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئی ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ ان کا کہیں نہ کہیں خالق ضرور ہے۔ تو کائنات میں اور عقلی جو دلیل ہے اس میں دو طریقے سے جو ہے نا اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دلالت الانفس، مطلب دو طریقے سے آپ سمجھے، بہت سارے طریقے ہیں جن سے آدمی عقلی طور پر رب کے وجود کو سمجھ سکتا ہے اور رب کے رب ہونے کو ہے کہ نہیں تسلیم کر سکتا ہے، بہت سارے طریقوں سے، لیکن دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ آدمی انسانی خلقت میں غور کرے، انسانی جو خلقت ہے نا اس میں غور کرے، اس کو کہا جاتا ہے دلالت الانفس۔ دلالت الانفس یعنی نفس کے جو ہے کہ نہیں نشانات ہیں، نفس کی جو خلقت ہے، انسان کی جو خلقت ہے اس میں غور و فکر کریں۔ اور کیسے غور و فکر کریں گے کہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک نطفہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا بنتا ہے اس کے بعد؟ علقہ۔ کیا بنتا ہے؟ علقہ۔ اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ علقہ کے بعد مضغہ۔ کیا بنتا ہے؟ مضغہ۔ اور مضغہ کے بعد کیا بنتا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، انسان کی خلقت پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ مضغہ کے بعد کیا ہے؟ نطفہ، اس کے بعد علقہ، خون کا لوتھڑا ہوا، علقہ کیا کہتے ہیں؟ خون کا لوتھڑا۔ اس کے بعد مضغہ، مضغہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کا لوتھڑا۔ مضغہ کسے کہتے ہیں؟ علقہ خون کا لوتھڑا اور مضغہ گوشت کا ہے کہ نہیں لوتھڑا۔ اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ ہڈی، عظام، جس کو کیا کہتے ہیں؟ عظام، عظم عظام، ہڈی۔ پھر وہ کیا ہے؟ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جی، یہ ہڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہڈی میں۔ پھر ہڈی میں گوشت آتا ہے، جو ہڈیاں نا ہاتھ پیر وغیرہ اس میں گوشت ہے کہ نہیں، پھر گوشت آتا ہے اور اس کے بعد جا کر کے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، 9 مہینے کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت الانفس۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ زاریات کی آیت ہے کہ تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ خود تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے یعنی عقلی طریقے سے اللہ کو جاننے پہچاننے کا اور کائنات میں غور کرنے کا، اس کو کہا جاتا ہے دلالت الآفاق۔ زمین اور کائنات کی جو وسعتیں ہیں نا ان میں غور فکر کرنا ہے۔ آفاق کیا ہے؟ زمین کی وسعتیں ہیں، زمین میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، کائنات میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، لیکن آسمان میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے بتایا کہ سورج، چاند، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے کہ تم ان تمام چیزوں میں غور کرو۔ یہ سورہ فصلت کی مشہور آیت ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کہ ہم لوگوں کو عنقریب زمین اور آسمان کی وسعتوں کو دکھائیں گے اور نشانیوں کو دکھائیں گے، اور جو کچھ بھی تمہاری جان کے اندر ہے، تمہاری ذات کے اندر، ان کو ہم دکھائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام طریقوں سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ کہ اہم موضوع سے متعلق ہم نے مختصر وقتوں میں باتیں سماعت کی، اسی پہ ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنے رب کو جاننے پہچاننے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت لگتا زیادہ ہو گیا نا، کتنے منٹ ہو گئے جی؟ بند کرو اس کو۔